الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے تو درد دل سے ہم دعا گو ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ راشد منیر تبسم صاحب حافظہ اللہ کی والدہ محترمہ کے لیے، جو کہ یقیناً ہماری بھی ماں ہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اپنی اولاد کے اوپر دیر تک قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کے اندر وقت کی مناسبت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کی توحید ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے آغاز کا تعلق، قرآن مجید کی ابتدا کا تعلق وہ بھی اللہ کی توحید سے ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے الحمدللہ، توحید الوہیت، رب العالمین، توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات۔ قرآن کا آغاز اللہ نے توحید کی تینوں اقسام سے کیا، اور قرآن کے اختتام کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے۔ سبحان اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، توحید ربوبیت، مالک الناس، توحید اسماء و صفات، الہ الناس، توحید الوہیت۔ قرآن کے آغاز کا تعلق اللہ کی توحید سے، قرآن کی ابتدا کا تعلق اللہ کی توحید سے، قرآن کے اختتام کا تعلق اللہ کی توحید سے، قرآن کی انتہا کا تعلق اللہ کی توحید سے۔ اب آ جائیے ذرا سیرت رسول کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے آغاز کا تعلق وہ بھی اللہ کی توحید سے ہے، آپ کی سیرت کی ابتدا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے، لا الہ الا اللہ سے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صفا کی چوٹی پہ چڑھتے، کوہ صفا پہ چڑھنے کے بعد آپ نے ندا دی، آپ نے صدا دی، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس۔ اس کے اندر بھی ایک باریک سا نقطہ موجود ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ یا ایہا الناس یا آپ کی پہلی صدا ہے، یا آپ کی پہلی آواز ہے، یا آپ کی پہلی پکار ہے، یا آپ کی پہلی ندا ہے، یا ایہا الناس۔ آپ سارے کا سارا قرآن پڑھ لیں، اور قرآن مجید دنیا کے اندر واحد کتاب ہے کہ جو انسانی تاریخ کو مختصر اور جامع انداز میں انسانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جیسی تاریخ قرآن مجید نے انسانوں کی بیان کی ہے، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ انسانی تاریخ کی بہترین کتاب روئے زمین کے اوپر وہ قرآن مجید ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں اور انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں۔ انبیاء کرام جب اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، درمیان میں پہنچتے ہیں، انتہا میں پہنچتے ہیں، ہر نبی ایک ہی صدا دیتا رہا، ایک ہی آواز دیتا رہا۔ وہ صدا کیا تھی؟ یا قوم، یا قوم، یا قوم، یا قوم۔ نو آئے، یا قوم کہتے رہے، موسیٰ آئے، یا قوم کہتے رہے، عیسیٰ یا قوم کہتے رہے، ابراہیم، اسماعیل یا قوم، یا قوم، یا قوم کہتے رہے، شعیب یا قوم کہتے رہے، ہود یا قوم کہتے رہے، صالح یا قوم کہتے رہے۔ جو بھی نبی آیا یا قوم، یا قوم، یا قوم، یا قوم، یا قوم کہتا رہا۔ یہ تاریخ انبیاء کے واحد نبی ہیں، واحد پیغمبر ہیں، واحد رسول ہیں، جن کی پہلی صدا کیا ہے؟ یا ایھا الناس،
یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، جس کا معنی یہ ہے، یہ وہ ہے، اس سے پہلے جو بھی نبی آیا وہ محدود علاقے کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، محدود وقت کے لیے، لیکن یہ وہ ہے یا ایھا الناس جو عالمی نبی ہے، جو انٹرنیشنل نبی ہے، جو آفاقی نبی ہے، جو ساتوں بر اعظموں کا نبی ہے، جو ساری دنیا کا نبی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہے۔ کہا یا ایھا الناس، سیرت کا آغاز، کہا قولو لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، مکہ والو کہہ دو لا الہ الا اللہ، لات بھی جھوٹا، منات بھی جھوٹا، عزا بھی جھوٹا، حبل بھی جھوٹا، دیوی دیوتا بھی جھوٹے، گرجے بھی جھوٹے، مندر بھی جھوٹے، صلیبیں بھی جھوٹی، الا اللہ، ایک اللہ سچا ہے، تملک العرب والعجم، دنیا کے اوپر سوائے تمہارے کوئی دوسرا حاکم بن نہیں سکتا۔ یہ سیرت کا آغاز، اس کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے، اور مزے کی بات ہے کہ سیرت کی انتہا اور اختتام کا تعلق بھی لا الہ الا اللہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت ایک دعا کی، ایک بد دعا کی، اس دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے، اس بد دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے۔ دعا آپ نے کیا کی؟ دعا آپ نے یہ کی، اے اللہ وقت موت قریب تر ہے، آپ سے ملاقات کا وقت آیا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ جس کی پوجا کریں، جس کی پرستش کریں۔ یہ دعا ہے عند الموت، یہ خاتمہ ہے سیرت کا، انتہا ہے سیرت کی، اس کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے۔ دوسری آپ نے بد دعا کی، اس بد دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے۔ بد دعا کیا کی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ان عیسائیوں پہ اللہ کی پھٹکار ہو۔ اور یاد رکھیے گا، آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں، میں کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر حلیم کوئی نہیں، بردبار کوئی نہیں۔ آپ جلدی کیے کسی کے لیے لعنت کی بد دعا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے عند الموت امت کو توحید سمجھانے کے لیے لعنت کے لفظ اپنی پاکیزہ اور مبارک زبان سے نکالے، کہ ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت، ان عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ قرآن کی ابتدا لا الہ الا اللہ، قرآن کا آغاز لا الہ الا اللہ، قرآن کی ابتدا کا تعلق لا الہ الا اللہ سے، قرآن کی انتہا کا تعلق لا الہ الا اللہ سے، سیرت کے آغاز کا تعلق لا الہ الا اللہ سے، سیرت کی انتہا کا تعلق لا الہ الا اللہ سے، سیرت کے آغاز کا تعلق لا الہ الا اللہ سے، سیرت کی انتہا کا تعلق لا الہ الا اللہ سے۔ اور سن لیجئے، یہ دنیا جہاں میں اور آپ آباد ہیں، اس دنیا کے آغاز اور اس انسان کے آغاز کا تعلق بھی لا الہ الا اللہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سبحان اللہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ انسان کی ابتدا ہے، اس دنیا کا آغاز، کہ میں نے جمیع کائنات کے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اس دنیا کا آغاز ہے، اس دنیا کی انتہا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، موسم بدلتے ہیں، موسمی تبدیلیاں تم دیکھتے ہو، سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، دونوں موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آسمان سے میہ برستا ہے، زمین سے اناج اگ رہا ہے۔ یہ کس کی بدولت اور کس کی برکت سے اگ رہا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی برکت سے۔ حدیث میں الفاظ ہے، جب تک زمین کے سینے کے اوپر ایک بھی ایسا انسان موجود ہے جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جس کے سینے کے اندر رب کی توحید موجود ہے، اس ایک ایمان والے کی ایمان کی برکت سے، اس ایک توحید والے کی توحید کی برکت سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ آسمان کا سورج
طلوع ہوگا غروب ہوگا اس ایک ایمان والے کے ایمان کی برکت سے، اس ایک توحید والے کی توحید کی برکت سے یہ زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا۔ تب تک قائم رہے گا جب تک زمین پر ایک بھی مواحد موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا موجود ہے۔ زمین سے اناج اگتا رہے گا، آسمان سے میوہ برستا رہے گا، اور جب زمین کے سینے کے اوپر بھی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ رہے گا، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ ہر چیز کے اندر لا الہ الا اللہ کا رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ دنیا کا وجود لا الہ الا اللہ سے، دنیا کے خاتمے کا تعلق لا الہ الا اللہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ کے اندر مالک کائنات نے اپنے پیارے نبی سے کہا، قل، آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا سب کچھ تو مالک کائنات کے لیے ہے۔ اب اگلی بات، قرآن کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، قرآن کا خاتمہ لا الہ الا اللہ، سیرت کا آغاز لا الہ الا اللہ، سیرت کی انتہا لا الہ الا اللہ، دنیا کے آغاز کا تعلق اللہ کی توحید سے، دنیا کے خاتمے کا تعلق اللہ کی توحید سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاد کی ابتدا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے۔ اللہ جہاد کی ابتدا کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی توحید سے۔ وہ کیسے؟ اور میں تو اکثر بیانات کے اندر کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ صحابہ کرام کی عظمت سنتے ہیں، ان کی قربانیاں اور وفاداریاں تو سنتے رہتے ہیں۔ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے بڑے موقعوں پہ لیا، لیکن سب سے کڑا موقع وہ کون سا تھا؟ سب سے کڑا امتحان صحابہ کرام کے ایمان کا، ان کی توحید کا، وہ بدر کا موقع تھا۔ غزوہ بدر، جہاد کا آغاز، پہلا مارکہ تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ دونوں لشکر آمنے سامنے، بدر کا میدان، ادھر لشکر کفار، ادھر لشکر اسلام، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ چشم فلک بھی آج حیران ہے، میدان بدر بھی آج حیران ہے۔ میدان بدر کیوں حیران ہے؟ چشم فلک کیوں حیران ہے؟ وہ حیران اس بات کے اوپر ہے کہ آج سے قبل بھی زمین عرب کے اوپر، سرزمین عرب کے اوپر جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، ٹکراؤ ہوتا تھا، تصادم ہوتا تھا، قتل و غارت گیری ہوتی تھی، لیکن آج سے قبل جتنا بھی قتال ہوا، جتنا بھی قتل ہوا، جتنا بھی ٹکراؤ ہوا، جتنا بھی تصادم ہوا، اس ٹکراؤ کی بنیاد یا تو پانی کا قوہ ہوا کرتا تھا، اس ٹکراؤ کی بنیاد یا تو علاقائی اختلاف ہوا کرتا تھا، اس ٹکراؤ کی بنیاد یا تو ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے دشمنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج بڑی عجیب کیفیت ہے، آج سے قبل جب بھی جنگ ہوئی، ایک علاقے کے لوگوں نے دوسرے علاقے کے لوگوں پہ حملہ کر دیا، ایک خاندان والوں نے دوسرے خاندان کے لوگوں پہ حملہ کر دیا، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ آج خاندان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، کنبہ بھی ایک ہے، برادری بھی ایک ہے، زمین اور علاقہ بھی ایک ہے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک اس لشکر میں، دوسرا اس لشکر میں، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر بھانجا ہے۔ آج تو خاندان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، کنبہ بھی ایک ہے، برادری بھی ایک ہے۔ آج تو ایک ہی جگر کے ٹکڑے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ آج جنگ کی بنیاد پانی کا قوہ نہیں ہے، آج جنگ کی بنیاد علاقائی اختلاف نہیں ہے، آج جنگ کی بنیاد باہمی ٹکراؤ اور تصادم کی بنیاد وہ خاندانوں کا اختلاف نہیں ہے۔ آج جنگ کی بنیاد ایک ہی بات کے اوپر ہے، وہ بات کیا ہے؟ لا الہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لات کو ماننے والے، یہ عزا کو ماننے والے، یہ حبل کو ماننے والے، یہ بتوں کو ماننے والے، اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیرے لات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، حبل کو نہیں مانتے، دیویوں کو نہیں مانتے، دیوتاؤں کو نہیں مانتے، گرجوں کو نہیں مانتے، مندروں کو نہیں مانتے، غیر اللہ کو نہیں مانتے، معبودان باطلہ کو نہیں مانتے، جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے۔ لا الہ
الا اللہ مانتے ہیں تو ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں. جہاد کا آغاز ہوا تو اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ. اور جہاد کے خاتمے کا تعلق بھی لا الہ الا اللہ سے ہے. جہاد کی انتہا کا تعلق بھی لا الہ الا اللہ سے ہے. وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اصابتان، دو جماعتیں ایسی ایڈوانس میں اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک وہ جو ہند کے اندر اس دنیا کے سب سے گندے اور سب سے پلیت مشرک یعنی ہندوستان کے ہندو سے جہاد کرے گا، غزوہ ہند کرے گا. اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اس سرزمین اور اس دنیا کا آخری مارکا لڑے گا. وہ آخری مارکا کون لڑے گا؟ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو کر دجال، مسیح دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مسیح دجال کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز کے اندر، ساری حیات طیبہ کی ہر نماز کی ابتدا کے اندر آپ اس مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے. کتنا بڑا فتنہ ہوگا. کہا دوسری جماعت وہ ہے جو اس کافر کا انکار کرے گی، جو اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہو کر اس کے خلاف قتال و جہاد کرے گی. یہ آخری مارکا ہے جو روئے زمین پر لڑا جائے گا. اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے. اب اندازہ فرما لیں، ہم نے کہہ تو دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. آپ تو کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کرو، عرب پر بھی تمہاری حکومت ہوگی، عجم کے اوپر بھی تمہاری حکومت ہوگی. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر وہ قومیں جو بدترین عقیدہ رکھتی ہیں، گندے عقیدے رکھتے ہیں. یورپ کے عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں، سچے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ کر بدترین شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اب تک قرآن جیسی مقدس کتاب کی توہین کرتے ہیں، جلاتے ہیں، ٹوائلٹ میں رکھتے ہیں. پیارے نبی محمد علیہ السلام کے خاکے بنا کر ہمارے دلوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے. کبھی غور کیا آپ نے؟ بدترین عقیدہ رکھنے والی قومیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ قومیں معذرت کے ساتھ جن کی فیورٹ ڈش کیا ہے؟ پگ میٹ، خنزیر کا گوشت. وہ قومیں کہ جن کی فیورٹ ڈش پگ میٹ، خنزیر کا گوشت، جن کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شرابیں پی جاتی، اور جن کے بستروں کے اوپر روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ قومیں جو گندے عقیدے کے مالک ہیں، وہ قومیں کہ جن کی فیورٹ ڈش پگ میٹ، خنزیر کا گوشت ہے، وہ قومیں جن کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، وہ قومیں جن کے بستروں کے اوپر روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، سیاست ان کے کنٹرول میں، معیشت ان کے کنٹرول میں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں. جب چاہتے ہیں جس ملک میں چاہتے ہیں سیاسی بحران پیدا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس ملک میں چاہتے ہیں معاشی بحران پیدا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس ملک کے اندر چاہتے ہیں انتشار بپا کر دیتے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم نے زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن ہم کو لا الہ الا اللہ کا نہ معنی سمجھ کے اندر آیا، نہ مفہوم سمجھ کے اندر آیا. لا الہ الا اللہ اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی. اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور نبوت، یہ دو چیزیں ہیں. انسانیت نبوت کتنی چیزیں ہیں؟ انسانیت الگ چیز ہے اور نبوت الگ. ہر انسان نبی تو نہیں نہ ہو سکتا. انسانیت اور نبوت دو الگ الگ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور نبوت کا آغاز ایک ساتھ کیا ہے. اس کا آغاز ایک ساتھ کیا ہے. یہ نہیں ہوا
کہ انسانیت پہلے معرض وجود میں آئی ہو، نبوت کا آغاز اللہ نے بعد میں کیا ہو، یہ بھی نہیں کہ نبوت کا آغاز اللہ نے پہلے کیا ہے، انسانیت بعد میں معرض وجود میں آئی، ایسا نہیں، بلکہ انسانیت تو نبوت کا آغاز اللہ نے ایک ساتھ کیا ہے۔ اس دنیا کا پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے، اس دنیا کا پہلا انسان ہی پہلا نبی، اس دنیا کا پہلا نبی ہی پہلا انسان ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں حکمت اور اشارہ یہ ہے، انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہی اللہ نے ایک نظام انسانیت کو دے دیا، وہ نظام وحی کا نظام ہے، وہ نظام توحید کا نظام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم زمین پہ رہوگے، زمین کو بنانے والا اللہ، تم زمین پہ رہوگے، اناج اگانے والا اللہ، تم زمین پہ رہوگے، آسمان کی ساری تغیر و تبدیلات کرنے والا اللہ، تم زمین پہ رہوگے، زمین کے موسموں کو تبدیل کرنے والا اللہ، اور زمین اللہ کی، اس زمین پر نظام بھی چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اللہ مالک آسمان سے تمہیں لیڈ کریں گے، تمہیں ہدایت دیں گے، تمہیں رہنمائی بھیجیں گے انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، بیٹے دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ہاں نماز صرف ایک اللہ کے لیے، حج صرف ایک اللہ کے لیے، زکوٰۃ صرف ایک اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا ایک حقیقی معنی یہ تھا، لا الہ الا اللہ، آج کے بعد دنیا کے اندر حاکم بھی ہوگا تو ایک اللہ کی ذات ہوگی، حکومت چلے گی تو اللہ کی چلے گی، نظام چلے گا تو اللہ کا دیا ہوا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، سب کچھ آزما کے دیکھ لیا، ہم نے ملوکیت کو بھی دیکھ لیا، ہم نے جمہوریت کو بھی دیکھ لیا، ہم نے ووٹ دے کر بھی دیکھ لیا، ہم نے سارے نظاموں کو آزما لیا۔ انسانیت پھر تذبذب کا شکار ہے۔ انسانیت کے لیے اگر راحت موجود ہے، انسانیت کے لیے اگر سکون موجود ہے، انسانیت کے لیے اگر امن موجود ہے، مسلمانوں کے لیے اگر اس زمین کے اوپر کسی نظام کے اندر اللہ نے حیات اور زندگی رکھی ہے، وہ نظام آسمان کی وحی کا نظام ہے، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کا نظام ہے، وہ خلافت کا نظام ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ کہتے ہیں ناخلف لوگ پیدا ہوتے جائیں گے، واتبعوا الشہوات، جو خواہشات کے پیرو ہوں گے۔ پھر تیری اسلامی یونیورسٹی کے بڑے 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 آفیسر کے موبائل سے گندی فحش ہزاروں کی تعداد میں تصویریں برآمد ہوں گی۔ پھر تیرے ملک کے اندر ریپ ہوتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا، جو زنا کرے گا اللہ کا حکم ہے، شادی شدہ ہے، اسے رجم کر دیا جائے، اسے سنسار کر دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا، جو چوری کا ارتکاب کرے گا برسر اقتدار اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ زمین کے سینے کے اوپر اللہ کی حدود کا نفاذ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے اصل معنوں کو مومن مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، صحابہ نے سمجھا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کی اس پیشن گوئی کا مصداق کون لوگ تھے؟ آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ بتلائیے کہ جنہوں نے اس دور کے اندر صحیح معنوں میں کلمہ پڑھا، اس کلمے کے نظام کو خود کے اوپر بھی نافذ کیا اور دنیا کے اوپر بھی نافذ کیا، بتلائیے تاریخ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ مالک نے ان کو دنیا کا حاکم بنایا ہے؟ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ یقیناً بنایا ہے۔ چلے، آپ کا ایک اعتراض میرے اوپر بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ یہ اعتراض کرنے کے حق بجانب ہے کہ حافظ صاحب ہم کیسے نظام قائم کریں؟ ہم تو کوئی مزدور ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بیچارہ ٹیچر ہے، تو ہم کیسے نظام قائم کریں ملک پاکستان میں؟ چلے چھوڑ دیں ملک پاکستان کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر بھی بے شمار ملک ہیں۔ ایک چھوٹا سا منی پاکستان، چھوٹا سا منی پاکستان آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے، اور وہ منی پاکستان، چھوٹا سا پاکستان کون سا ہے؟ وہ میرا گھر ہے۔ میں اس گھر کا مالک ہوں کہ نہیں؟ میں اس گھر کا بادشاہ ہوں کہ نہیں؟ میں اس گھر کا حاکم ہوں کہ نہیں؟
چل اس چھوٹے سے منی پاکستان میں اپنے جسم اور وجود سے لے کر اپنی نسل اور اولاد کے اوپر لا الہ الا اللہ کو نافذ کر دے، بس اللہ تعالیٰ تو سے اسی کا حساب لے گے۔ چھوٹے سے منی پاکستان میں اس کو نافذ کرتے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں ایک وہ بات بڑی سمجھنے کے لائق ہے، 14 اگست کے حوالے سے ملک پاکستان کو بھی اگر آپ دیکھیں جغرافیائی اعتبار سے تو کوئی بھی چیز ملک پاکستان کی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکتی۔ آپ یہاں پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب سے کچھ پڑے آپ جاتے ہیں KPK کے اندر، ہم جاتے رہتے ہیں، ہمارا الحمدللہ پورے ملک میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہاں کی زبان اور ہے، کلچر اور ہے، ثقافت اور ہے، تہذیب اور ہے، رہن سہن اور ہے، مزاج اور ہے، طبیعت اور ہے، سوچ اور فکر تبدیل۔ پنجاب سے آپ تھوڑا سا جائیں سرحد کی طرف، سندھ کی طرف، سندھ کے لوگوں کا مزاج الگ، ان کی تربیت الگ، ان کی تہذیبیں، ان کا تمدن، ان کی سوسائٹی الگ۔ بلوچستان میں جائیں، سوچ کے اندر نمایاں فرق، رہن سہن کے اندر نمایاں فرق۔ کون سی چیز ہے جو اس ملک کے رہنے والوں کو اب تک جوڑے ہوئے ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو مجھ کو آپ کو پورے پاکستان کی عوام کو بچا سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اب تک ملک پاکستان کو تحفظ دیا ہوا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے لا الہ۔ اس کلمے نے ہم کو جوڑا ہوا ہے، اور یہی وہ محبت تھی جو انصار اور مہاجرین کے اندر آپ نے قائم کی اور مدینہ کی ریاست مارز وجود کے اندر آئی تھی۔ اللہ مدینہ کی ریاست جو مارز وجود میں آئی تھی، اس میں جو تعلق انصار اور مہاجرین کا تھا وہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات انصار جب مکہ میں آئے نا تو اللہ کے رسول سے کہا علیہ السلام، آپ آئیں ذرا ہمارے پاس، ہجرت کر کے چھوڑ دیں مکہ والوں کو، اتنا ظلم اتنا ستم کرتے، ہمارے پاس ہیں۔ بیعت عقبہ ہوئی، آپ نے ایک سوال کیا تھا، سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا یثرب والو، مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب والو اگر میں مکہ چھوڑ کے تمہارے پاس آؤں تو بتاؤ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ، انہوں نے تاریخی الفاظ کہے تھے جو حدیث کی کتابوں میں موجود، جو سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر موجود۔ کہا نمنعکم نمنع اولادنا، آپ تشریف تو لائیں، اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے یوں آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا یہ بات صرف زبان کی حد تک نہ تھی، یہ بات صرف تقریر کی حد تک نہ تھی، یہ بات صرف تحریر کی حد تک نہ تھی، یہ بات صرف کلام کی حد تک نہ تھی، یہ بات صرف گفتگو کی حد تک نہ تھی، یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہ تھی۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب احد کے دن نبی علیہ السلام کے اوپر بڑا وقت آیا، مسلمان دشمن کے نرغے کے اندر آئے اور نبی علیہ السلام پر پیدر پہ اور مسلسل حملے ہوئے، آپ کے دندان مبارک گرا دیے گئے، چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، آپ کو کھائی میں گرا دیا گیا۔ آپ کی حفاظت کرتے کرتے اس روز 70 صحابہ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرات جب 70 صحابہ کی لاشوں کو دیکھا گیا، 4-5 کے علاوہ سب انصار ہی تھے۔ اللہ، شہدائے احد کی ذرا لاشوں کو دیکھیں، ذرا ان کے نام دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ 4-5 کے علاوہ سب انصار ہی تھے۔ نمنعکم مما نمنع اولادنا، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت کا جذبہ اللہ کے رسول نے پیدا کیا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات اس وقت تک نہ کوئی قوم غالب آ سکتی، کوئی فرد غالب آ سکتا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اپنی اور اپنی نسل اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ یہ توحید کی غیرت ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، میں نے بات کو بڑا مختصر کیا ہے، وگرنہ میں چاہتا تھا کہ بتاؤں کہ دن کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہوتا ہے اور دن کا خاتمہ بھی اللہ کی توحید سے ہوتا ہے۔ معمولات زندگی آپ کی بتاؤں نبی علیہ السلام کی، تو آپ کی معمولات زندگی میں ہر چیز کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، ہر چیز کی انتہا اللہ کی توحید سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا غلبہ تھا آپ کی زندگی کے اوپر۔ چلے میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔
ایک عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے. نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اذان سے. پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان کی اختتام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر اقامت کی باری آتی، پھر ابتدا توحید سے اللہ اکبر، پھر انتہا توحید سے لا الہ الا اللہ. بتلائیے جب اذان کا خاتمہ ہوتا ہے، اذان کے خاتمے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جس کی بشارت یہ ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھتا ہے اس پہ جنت کو اللہ واجب کر دیتے ہیں. کہا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ جس مکمل دعوت کا رب ہے، یہ مکمل دعوت کون سی ہے؟ دعوت التامہ کس کو کہا گیا ہے؟ اذان کو کہا گیا ہے. اذان مکمل توحید کی دعوت ہے، مکمل توحید کی دعوت ہے. تکرار کے ساتھ بار بار ایک ہی دعوت، رب کی توحید کی دعوت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نماز اور فلاح کی بات، پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پھر اقامت کے اندر دوبارہ ان الفاظ کو دہرایا گیا، لا الہ الا اللہ. نماز کی کیفیت پہ کبھی غور کیا؟ نمازی آتا ہے، نماز کو شروع کرتا ہے، زبان پر وہی کلمہ اللہ اکبر، رکوع میں جھکنے لگا اللہ اکبر. تمام تسبیحات کو پڑھ، بار بار اس کا ترجمہ پڑھ، ایک ہی معنی، ایک ہی موضوع تمہیں غالب نظر آئے گا. وہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ کے رکوع میں لا الہ الا اللہ، آپ کے قیام میں لا الہ الا اللہ، آپ کی عبادات میں ایک ہی چیز کا غلبہ ہے اور وہ غلبہ لا الہ الا اللہ کا ہے. رکوع میں جھکے سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں جھکنے لگے اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. حالت تشہد میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. ترجمہ تو پڑھے، ترجمہ تو پڑھے. ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی رنگ ہے، وہ رنگ اللہ کی توحید کا رنگ ہے. نماز کو مکمل کیا، اختتام کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے. اللہ اکبر، بلند آواز سے کہو، بڑا وہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا نیکیوں کا موسم بہار کس کو کہا جاتا ہے؟ جی بتائیں. رمضان کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. مہینے بھر عبادت، سحری، افطاری، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، آخری عشرہ کے اندر اعتکاف، قیام اللیل، قدر کی رات کی تلاش. مہینے بھر کی عبادت کے بعد حکم ہوا چلو کھلے آسمان تلے نکلو. بچے بھی نکلو، بوڑھے بھی نکلو، جوان بھی نکلو، خواتین بھی نکلو، عالم بھی نکلے، جاہل بھی نکلے، حاکم بھی نکلے، عوام بھی نکلے، فقیر بھی نکلے، غریب بھی نکلے، مالدار بھی نکلے. میدان کے اندر نکلو. لیکن نکلنے کا انداز آج آپ کا بدلا ہوا. زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی گیت ہوگا، اور وہ گیت اللہ کی توحید کا گیت ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہاں تک حکم ہوا کہ جب نماز عید کو ادا کر لو، واپس گھروں کو لوٹنے لگو، رستے کو تبدیل کر لو، تاکہ ہر گلی کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر چوک کے اندر، ہر چوراہے کے اندر، ہر در و دیوار کے اوپر ایک ہی مہر ثبت ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس دنیا کے اندر ایک ہی چیز کا غلبہ ہے اور وہ چیز اللہ کی توحید ہے. اللہ بڑا مال خرچ کیا، محنت کی، ایک ہی قسم کے لباس کے اندر ملبوس کر دیا. 2 چادریں، ایک اوپر ایک نیچے، دونوں سفید ہیں. یہ جا رہا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے. سب کو اکٹھا کر دیا، سارے امتیاز ختم. کوئی مالدار ہے تو بھی سفید، کوئی غریب ہے تو بھی سفید، کوئی حاکم وقت ہے تو بھی سفید، کوئی وقت کا غریب ہے،
کوئی وقت کا بڑا فقیر ہے تو بھی 2 سفید چادریں، سب کا لباس ایک، لباس ہی ایک نہیں کیا، کہا سب کی زبان پہ کلمہ بھی ایک، سب کی زبان پہ اعلان بھی ایک، سب کی زبان پہ اقرار بھی ایک۔ وہ اقرار اعلان کیا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، آج تک زبانیں حاجی کی زبان کے اوپر ایک ہی تلبیہ آپ کو نظر آئے گا، وہ اللہ کی توحید کا تلبیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عرفات کے میدان میں حدیث میں الفاظ ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں تو عرفہ کے دن دیتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے، ننگے آسمان تلے، ننگے سر، 2 ہی چادروں کو لپیٹے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ دعا اللہ ہم سب کو یہ دن دکھائے، مالک ہماری خواہشیں پوری کر دے، عرفات کے اندر وقوف کی اللہ خواہش پوری کرتے، اللہ مزدلفہ میں رات گزارنے کی تمنا کو پورا کرتے، اللہ صحن کعبہ کے اندر اپنی جبین کو جھکانے کی اللہ تمنا کو پورا کر دے۔ اللہ ہم یہ آنسو تیرے گھر میں گرانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے گھر میں آ کر جبین کو جھکا کر ان نگاہوں سے آنسو بہانے کی توفیق اور نصیب ہمارا کر دے۔ آپ نے کہا آدم سے عیسیٰ تک اور اب میں، جتنے بھی نبی آئے ان سب نے یہ کلمات اپنی زبان سے کہے، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ عرفات کے میدان میں جب مالک دیکھ کر فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، فرشتوں دیکھو ایک ہی لباس کے اندر ملبوس ہو کر ہر قسم کا فرق امتیاز ختم کر کے لاکھوں کی تعداد میں یہاں آئے ہیں، اور زبان پر الفاظ کیا کہا، نبی نے پڑھا میں بھی پڑھ رہا ہوں، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ غور کرے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو کافی نہ تھا، توحید تو آگے، لیکن پھر تکرار کے ساتھ وحدہ تاکید کے ساتھ کافی نہ تھا، پھر لا شریک لہ کافی نہیں تھا، کہا اور آگے بڑھو، لہ الملک ساری بادشاہتیں تیرے لیے، کہا اور آگے بڑھو، وَلَهُ الْحَمْدُ سب تعریفیں تیرے لیے، کہا اور آگے بڑھو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہا آدم آئے یہ دعا پڑھتے رہے، نوح آئے یہ کلمات کہتے رہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ تمام پیغمبر یہ الفاظ کہتے رہے، آج محمد بھی کہہ رہے ہیں علیہ السلام، ایک ایک حرف کے اندر ایک ہی موضوع غالب ہے، اور وہ موضوع لا الہ الا اللہ ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، بچے کو بھی یاد ہوتی ہے، بزرگوں کچھ اور آئے نہ آئے یہ آتی ہے، قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے کہا ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ کیوں؟ البقرہ تو بڑی ہے، اسے کیوں نہیں کہا ثلث قرآن کے برابر؟ آل عمران کو کیوں نہیں کہا؟ یوسف کو کیوں نہیں کہا؟ یاسین، الرحمن، مزمل، الملک، اس سورہ مبارک کو کہا کہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ یہ تو چند الفاظ، اصل میں اس سورت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے تو اس کے موضوع کی وجہ سے عزت دی۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کے ہر حرف کے اندر، ہر زبر کے اندر، ہر زیر کے اندر، ہر شد کے اندر، ہر مد کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا موضوع۔ اس سورت کو اللہ نے عزت دی ہے تو اس کے موضوع کی وجہ سے عزت دی ہے۔ یہ توحید کی عظمت ہے، یہ توحید کی شان ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب تک ایوانوں کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں گونجے گا، جب تک سینٹ کے اندر، اسمبلیوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آئے گا، جب تک میری اور آپ کی زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر کے اندر، خوشی کے اندر، غمی کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آئے گا، اس وقت تک دنیا میں مسلمان غالب نہیں ہو سکتے۔ میں نے وقت آپ کا زیادہ ہی لے لیا تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہوں گا۔ 9 بج چکے، ان الفاظ کے ساتھ کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی اور کوتاہی درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا